إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. محترم سامعین اکرام، بزرگوں، بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی
اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے قبضہ و قدرت میں ہم اور آپ کی جان ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ قبل میں نے آپ کے سامنے ترتیب وار چند مرحلوں کو بیان کیا، اور ان مرحلہ وار چیزوں میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے موت کی تلخ حقیقت آپ کے سامنے بیان کری۔ اس کے بعد موت کے بعد جب ایک انسان اپنی زندگی سے ایک دوسری زندگی میں منتقل ہوتا ہے، ایک دوسری زندگی میں قدم رکھتا ہے، وہ کون سی زندگی ہوتی ہے؟ برزخی زندگی ہوتی ہے۔ موت کے بعد وہ قبر کے اندر ہی آتا ہے۔ قبر کے اندر اس سے چند سوال جواب ہوتے ہیں۔ وہ سوال کون سے ہوتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے۔ اگر وہ شخص نیک ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے۔ جب یہ تمام مرحلہ وار اگر یہ تمام باتوں کا جواب دے دیتا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے؟ جب اسی قبر سے اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس دن کی کیفیت کیا تھی؟ اس دن کی کیفیت یہ ہوگی کہ انسان بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، انسان اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا، انسان اپنی حالت کی فکر کرے گا کہ آج یہ کیسا دن آ گیا میرے اوپر۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ کوئی شخص اپنے پیر گھٹنوں تک، کوئی انسان اپنے پیروں تک، کوئی اپنے قدموں تک، کوئی اپنے کمر تک، کوئی اپنے سینے تک، اسی طرح سے اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اس دن ایک سایہ ہوگا، وہ کون سے سایہ ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سائے کے اندر چند لوگ ہوں گے اور ان کی چند اوصاف ہوں گے، اس کے اندر ہر کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ جو شخص دنیا میں نیک اعمال ان اوصاف کو اپنے آپ کو متصف کیا ہوگا، وہی شخص اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کے بعد حشر کا میدان ہے۔ یہاں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ حشر کا میدان وہ ایسا میدان ہوگا جہاں پر تمام لوگ سب سے آخر میں جا کر کے جمع ہوں گے، اور وہاں پر جمع ہونے کا مقصد کیا ہوگا؟ وہاں پر جمع ہونے کا مقصد صرف ایک ہوگا، حساب و کتاب، یعنی رزلٹ ڈے، جس دن ہم کو ہماری پوری زندگی کا کیا دھرا جو بھی ہم زندگی میں کر کے جائیں گے، اس دن ہم کو ہمارے کیے سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس دن ذرے ذرے کی چیز ہمارے سامنے بیان کی جائے گی۔ اس دن سب سے پہلے سوال ہوگا، نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه فإن افلح واصلح، جس کی نماز درست ہو گئی، جو نماز کے سوال میں کامیاب ہو گیا، اس نے نجات پا لی۔ وإن فسدت فقد خاب وخسر، جس نے نماز کے اس معاملے میں جو شخص فیل ہو گیا، وہ اپنے کیے دھرے تمام آگے کے اعمال میں خسارہ اٹھائے گا، وہ خسارے میں پڑا رہے گا۔ اسی طرح سے اس کے بعد 5 اور سوال ہوں گے۔ 5 اور سوال کون سے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 5 سوال ہوں گے، عن عمری فیما ابنا، جو تم کو عمر ملی تھی، زندگی ملی تھی، وہ کہاں گزاری؟ وعن شبابی فیما افلاح، جو جوانی ملی تھی وہ جوانی کہاں گزاری؟ وعن مالہ این اکتسبہ، جو مال کھا رہا تھا، کمایا تھا، وہ کہاں سے کمایا تھا؟ وفیما انفقہ، اگر کما لیا، حلال طریقے سے کما لیا تو اڑایا کیسے؟ خرچ کہاں کیا؟ آخری 5واں سوال ہوگا، وماذا عمل فیما علم، تمہارے سامنے جب قرآن و حدیث کو بیان کیا جاتا، جب تم قرآن اور حدیث کا علم لے لیتے تو اس علم کے لینے کے بعد اس علم پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ یعنی کتاب و سنت کو جاننے کے بعد اس پر عمل کیا یا پھر کام رکھے رہے؟ ان 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ تمام چیزیں حقوق اللہ میں سے آتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو سوال ہوگا وہ حقوق العباد کا سوال ہوگا۔ ایک ایک بندہ اپنے بھائی سے حساب و کتاب لے گا، یعنی جان لے، جو شخص دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کر کے جاتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر کے جاتا ہے، کسی کی وراثت ہڑپ کر کے جاتا ہے، کسی کی ڈاکہ زنی کر کے جاتا ہے، کسی کے اوپر ظلم کر کے جاتا ہے، اس دن وہ مظلوم، وہ مقتول اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گا اور کھڑا ہوگا۔
یاد رکھیں جو شخص دنیا میں کسی کے ساتھ برا کر کے جاتا ہے، اگر وہ شخص دنیا میں اس کا بدلہ نہیں لے پاتا، دنیا میں اس کے پاس اگر اس کی طاقت نہیں ہوتی، تو وہ آخرت میں حساب و کتاب والے دن آپ کا گریبان پکڑے گا، آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے گھسیٹ کر کے لے کر کے آئے گا اور اپنے رب سے شکایت کرے گا، اے اللہ رب العالمین یہ فلاں بندہ، یہ تیرا بندہ دنیا میں اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس مال و دولت تھی، اس کے پاس اختیارات تھے، اس نے اپنے اختیارات کی وجہ سے مجھ کو دبایا، مجھ کو کچلا، میرے اوپر ظلم و ستم کیے، اے اللہ رب العالمین اس سے پوچھ اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ دنیا میں میرے پاس طاقت نہیں تھی، دنیا میں میرے پاس مال و دولت نہیں تھی کہ میں دوڑ دھوپ کر سکوں، دنیا میں میرے پاس اتنی اچھی جسامت نہیں تھی کہ میں اس کے ہاتھوں سے بدلہ لے سکوں، لیکن اے اللہ رب العالمین آج تیری عدالت میں کھڑا ہوں، آج مجھے اس سے بدلہ چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کی جو نیکیاں ہوں گی اس نیکیوں کو اس مقبول کو دے دے گا، اس مظلوم کو دے دے گا جس کے اوپر ظلم کر کے جائے گا۔ یاد رکھے اللہ رب العالمین کی عدالت جو ہوگی وہ سب سے ناپتول میں سب سے پکی عدالت ہوگی۔ دنیا کی عدالت ایسا انصاف نہیں دلا سکتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص ہے اس نے 10 لوگوں کو قتل کیا، دنیا کی عدالت کیا کرے گی؟ ان 10 لوگوں کے بدلے اسے ایک شخص کو قتل کرے گی، 10 لوگوں کا بدلہ ایک آدمی سے ملے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی عدالت ایسی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی عدالت میں تمام چیزوں کا برابر سے انصاف دیا جائے گا، اور اس دن کیا ہوگا؟ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ رب العالمین اس مظلوم شخص سے کہے گا اپنے گناہ لے لو اور اس کے اوپر لاد دو۔ اس دن قیامت والے دن ایک مقتول آئے گا، یجیء بالمقتول یوم القیامہ بناصیتہ وراسہ من یدہ، اس دن مقتول اپنے قاتل کو لے کر کے آئے گا، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر کے آئے گا، اور اس کے ہاتھ میں اس کا سر ہوگا، اس کا جسم ہوگا، وہ اپنے ہاتھ میں اس کو پکڑے ہوئے ہوگا اور اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ کہے گا یا ربی صلی فیما قتلنی ھذا، اے اللہ رب العالمین، اے میرے رب اس سے پوچھو اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا تھا، اس سے پوچھو اس نے مجھے دنیا میں کیوں ظلم کیا تھا۔ جب انسان جواب نہ دے پائے گا تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اس کو دے دے گا۔ اور جان لے جو شخص دنیا سے نیکیاں لے کر کے جائے، دنیا میں اپنی جولیوں کو نیکیوں سے بھر کر کے جائے اور وہاں جا کر کے اس کی نیکیاں خالی ہو جائیں، وہ شخص سب سے غریب انسان ہے، اس دن کا سب سے مفلس انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں بیان کرتے ہیں، کیا بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من المفلس؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے؟ نبی کے صحابہ کرام نے جواب دیا المفلس من لا درہم ولا متاع۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس غریب ہماری نظر میں وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس جینے کا سامان نہ ہو، اصل میں مفلس وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا المفلس من امتی یوم القیامہ بصیام وزکاۃ وصیام، اس دن مفلس وہ ہوگا جو اپنے نیک اعمال لے کر کے آئے گا، اپنی جھولیوں کو نیکیوں سے بھر کر کے آئے گا، اس کی جھولی میں نماز ہوں گی، اس کی جھولی میں زکوٰۃ ہوں گی، اس کی جھولی میں صدقہ و خیرات ہوں گی، اس کی جھولیوں میں روزے ہوں گے، گویا کہ اس کی نیکیاں بھری ہوئی ہوں گی اس کے پاس، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کیا کیا ہوگا؟ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، اس نے ساتھ ہی ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کا زبردستی مال ہڑپا ہوگا، کسی کو اپنے ہاتھوں سے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کی جو نماز، روزے، زکوٰۃ، جو نیک اعمال لے کر کے آئے گا، اس کے نیک اعمال کو اٹھا کر کے اس شخص کو دے دے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس کو اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کا اس نے مال ہڑپا ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اتنے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ جس شخص کو گالی دی ہوگی اس کی نیکیاں اٹھا کر کے اس شخص کو دے دے گا جس نے قتل کیا تھا،
اس کے گناہ لاد دے گا اس کے اوپر، یعنی گناہوں کو لے کر کے اس شخص کے اوپر اس گناہ کو لاد دے گا جس نے اس کو قتل کیا، جس نے اس کو گالی دی. گویا کہ وہ شخص نیک اعمال لے کر کے گیا، اپنی جھولیوں کو نیک اعمال سے بھر کر کے گیا، لیکن بدلے میں اس کے نیک اعمال کے بدولت اس کے نامہ اعمال میں خرابی آ گئی، اس کے نامہ اعمال برائیوں سے بھر گیا. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. یہ تمام جب فیصلے ہو جائیں گے اس کے بعد سب سے آخری مرحلہ جو مرحلہ آئے گا وہ کون سا مرحلہ ہوگا؟ جنت اور جہنم. سب سے آخری مرحلہ. اگر کوئی شخص دنیا کے حساب و کتاب میں پاس ہو گیا، حقوق اللہ میں پاس ہو گیا، حقوق العباد میں پاس ہو گیا، تو اللہ رب العالمین اسے اعلیٰ مقام والی جنت عطا کرے گا. اور جو شخص دنیا میں حقوق اللہ میں بھی فیل ہو گیا، حقوق العباد میں بھی فیل ہو گیا، اس کے اندر ناکامیاب رہا، تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اسے جہنم رسید کر دے گا. اور انشاءاللہ آج اسی جہنم کے اوپر ہم اور آپ تبصرہ کریں گے کہ جہنم کیا ہے. جہنم اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو لوگ دنیا میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر نہیں گئے، جو لوگ دنیا میں مشرک تھے، جو لوگ دنیا میں کافر تھے. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے. اس کے اندر کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کے اندر کی آگ، وہ کون سی آگ؟ جو اللہ رب العالمین نے جلائی ہے. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی آگ ہے. آپ حضرات ذرا تصور کریں، ہم اور آپ جو دنیا میں آگ جلاتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم اور آپ اس کے اوپر چند سیکنڈ، 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ تک اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. دنیا کی جلائی ہوئی آگ کیسی ہوتی ہے؟ اگر اس کے اندر لوہا ڈال دیا جائے وہ لوہا پگھل جاتا ہے. وہ لوہا اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر گر جائے وہ آپ کے ہاتھ کو جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے. اور سوچئے وہ آگ جو اللہ رب العالمین نے جلائی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس آگ کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ سب سے پہلے جلائی گئی تھی اس کا رنگ سرخ تھا، لال رنگ کی آگ تھی، وہ پیلی رنگ کی آگ تھی. پھر اللہ رب العالمین اسی طرح جلنے دیا، وہ جل کر کے ایک حالت ایسی آئی کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، سفید ہو گیا، سفید رنگ کی وہ آگ ہو گئی. اس کے بعد جلتی گئی، وہ سالوں سے وہ آگ جل رہی ہے. اور وہ جلتے اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ اب اس کا رنگ بالکل سرخ ہو چکا ہے. وہ آگ جل کر کے کالی ہو گئی ہے، بالکل سیاہ آگ ہے. اور اس آگ کو جلایا کس سے گیا ہے؟ اس آگ کو کس سے جلایا گیا ہے؟ دنیا میں ہم آگ جلاتے، پیپر پولیتھین اس سے جلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکہ. اس آگ کو جلایا گیا ہے تو انسانوں سے جلایا گیا ہے. وقودها الناس، اس کا ایندھن انسان ہے، انسانوں کی ہڈیوں سے جلائی گئی ہے. والحجارہ، اور اس کی تپش جو ہے، اس کی گرماہٹ جو ہے وہ پتھروں سے ڈال کر کے اس کی گہرائی بتائی گئی ہے. اس کی تپش پتھروں سے بنائی گئی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی آگ ہے. اور اس کی آگ کی جہنم کی گہرائی کیا ہے؟ اس آگ کی، اس جہنم کی گہرائی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچانک سے ایک جگہ سے آواز آتی کسی چیز کی گرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز تھی؟ یہ کیا چیز تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا. صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ رب العالمین اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتا ہے. دیکھیں یہاں پر کیا جواب دیا گیا. اگر کسی شخص کا جواب، کسی چیز کا جواب اگر نہیں پتا ہے تو وہاں پر فالتو زبان نہیں کھولنا چاہیے. اگر کسی چیز، کوئی مسئلہ آپ کے پاس لے کر کے آئے، اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ اس کے اوپر اپنی زبان نہ کھولیں، آپ صاف کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے اور ہمارا اور آپ کا دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. تو جب صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ رب العالمین اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ ایک پتھر تھا. کنہ القی فی النار فی حجری، جو جہنم میں منذ 70 خریفا، جہنم میں 70 سال پہلے ڈالا گیا تھا. 70 سال پہلے جہنم میں جھونکا گیا تھا اور آج وہ 70 سال کے بعد جہنم کی تہ میں جا کر کے گرا ہے. اللہ اکبر. وہ جہنم کی گہرائی ہے. اگر ہم اور آپ ذرا تصور کریں کہ جو ہم دنیا میں، اگر آپ کسی کنویں کو دیکھیں، کنویں کی مثال لے لیں، اگر آپ اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، اس کے اندر جھانک کر کے دیکھتے ہیں تو نیچے آپ کو اس کی تہ نظر نہیں آتی، اندھیرا نظر آتا ہے. لیکن اگر آپ ایک چھوٹی سی کنکری لیں اور اس کنویں کے اندر ڈالیں، وہ چند سیکنڈوں کے اندر وہ کنویں کی تہ تک پہنچ جاتی. حالانکہ اتنی گہرائی ہے، وہ چھوٹی سی کنکری ہے.
اور آپ تصور کریں وہ جہنم کا پتھر، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی، لیکن دنیا کے اندر اگر آپ اس چھوٹے سے پتھر کو کنویں میں ڈالتے ہیں وہ چند سیکنڈوں کے اندر پہنچ جاتا ہے، اگر آپ کسی بڑی عمارت سے اس پتھر کو پھینکیں وہ چند سیکنڈوں کے اندر زمین پر آ جاتا ہے۔ اور تصور کریں اس جہنم کی آگ کو، اس جہنم کی گہرائی کو، کس قدر وہ گہری ہوگی، کس قدر وہ گہرائی میں ہوگی کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے نچلا درجہ وہ سب سے خراب درجہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جو جہنم کی آگ کا سب سے تیز جلتا ہوا دہکتا ہوا حصہ ہوگا۔ یہ جہنم کی آگ ہے جو اللہ رب العالمین کی جلائی ہوئی آگ ہے، جو جلتے جلتے سیاہ ہو گئی ہے، جس کی گہرائی کا عالم یہ ہے کہ وہ 70 سال سے زیادہ اگر کوئی شخص کے اندر پھینکا جائے تو 70 سال کے بعد جا کر کے گرے، یہ اللہ رب العالمین کی آگ ہے۔ اب میں آپ کو بتلا دوں کہ کون کون لوگ کن کن اعمال کے بنیاد پر، کن کن عقائد کے بنیاد پر اس جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان تمام لوگوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے جو شخص جہنم کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا وہ کون ہوگا؟ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہو، سب سے زیادہ مستحق، اور وہ شخص جہنم سے کبھی دوبارہ نکالا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کے آگے بھی سر جھکائے اور غیر اللہ کے بھی جا کر کے سر جھکائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں کہ اللہ رب العالمین کو بھی حاجت روا سمجھا جائے اور کسی اور کو بھی حاجت روا سمجھا جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں کہ کسی اور کو بھی مشکل کشا جانا جائے اور اللہ رب العالمین کو بھی مشکل کشا جانا جائے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز بالکل پسند نہیں کہ کسی اور کے بھی جا کر کے ہاتھ پھیلایا جائے اور اللہ رب العالمین کے آگے بھی ہاتھ پھیلایا جائے۔ ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ رب العالمین کے آگے، مشکلوں میں مدد مانگنا ہے تو اللہ رب العالمین سے ہی، نفع نقصان کا مالک ماننا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کو ہی۔ اور وہ شخص جو دنیا میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے جائے گا، اللہ رب العالمین اس شخص سے پوچھے گا، اس شخص کو جہنم کا عذاب چکھائے گا، اس شخص کو جہنم کی ہولناکی اور مصیبتوں کو دکھائے گا، اور اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ اے فلاں بندے تو بتا، اگر تیرے پاس دنیا بھر کی ساری مال و دولت ہوتی، دنیا کے برابر سونا ہوتا تیرے پاس، دنیا کے پاس تیرے پاس مال و دولت ہوتی، تو کیا آج تو اس آگ سے بچنے کے لیے اس تمام چیزوں کو قربان کر دیتا، اس کے بدلے میں دے دیتا؟ تو کہے گا اے اللہ رب العالمین میں ضرور کر دیتا۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا میں نے تجھ سے دنیا میں اس سے آسان چیز کہی تھی، میں نے تجھ سے دنیا میں صرف اتنی شرط رکھی تھی کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، میرے علاوہ کسی اور کے آگے سر مت جھکانا۔ تو نے ایسی، اگر یہ تو دنیا میں کر کے آ جاتا تو آج دنیا سے، اس جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ میرے بھائیوں یہ عقیدہ توحید ہے، یہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت عقیدہ توحید کی فضیلت ہے۔ یاد رکھے اگر آپ دنیا میں ناتواں ہیں، آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا گھر نہیں ہے، آپ رہنے سہنے میں اچھے گھر کے مالک نہیں ہیں، لیکن اگر آپ عقیدہ توحید کے حامل ہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاتے، تو جان لیں کہ آپ اس دنیا کے اور آخرت کے سب سے مالدار انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے مالدار انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو۔ اس سے بڑی مالداری کیا ہے کہ کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جائے صرف اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو۔ اور جو شخص دنیا میں مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، گاڑی ہے، پیسہ ہے، بنگلہ ہے، لیکن عقیدہ توحید نہیں ہے، جا کر کے کسی اور کے آگے سر جھکاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو عقیدہ توحید کی توفیق نہیں دی، تو وہ شخص اس دنیا کا بھی سب سے ذلیل انسان ہے اور آخرت کا سب سے غریب اور سب سے ذلیل انسان ہے۔ وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کو مستحق ہے۔ آج ہم اور آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ مایوس ہوتے ہیں، ہمارے دل میں غم آتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کو ان کی موت تک ان کے اوپر مصیبتیں ہیں، لیکن موت کے بعد انشاءاللہ ان کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین بڑھا دے گا۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو آپ کے سامنے، آپ کا بھائی کسی اور کے آگے جا کر کے سر جھکاتا ہے، اس کے لیے دنیا کی لذت ہے، لیکن موت کے بعد اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، موت کے بعد اس کے لیے ہمیشہ کی بربادی ہے۔
تو ہمیں اور آپ کو اپنا دل اس کے لیے پریشان کرنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی جو غیر اللہ کے آگے جا کر کے سر جھکاتا ہے، کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے، میں اس کو ہدایت دے دوں، میں اسے جہنم کی آگ سے بچا لوں، یہ زیادہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ آج ہم اور آپ ثواب کا کام کیا سمجھتے ہیں؟ کہیں پر جا کر کے کمبل بٹوا دیا، کہیں پر کسی یتیم کی کفالت کر دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، یہ تمام چیزیں ثواب کا کام ہے، یہ تمام چیزیں اچھا کام ہے، لیکن سب سے بہتر دعوت، سب سے بہتر تبلیغ، سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھائی کو توحید کی دعوت دے دیں۔ سب سے بہتر فائدہ، سب سے بہتر دعوت یہی ہے، سب سے بڑا سوشل ورک یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی کو شرک و بدعت سے نکال کر اللہ رب العالمین کی طرف بلا دیں۔ یہ اس سے بڑا کام ہے کہ آپ اس کو سویٹر پہنا دیں، یہ اس سے بڑا کام ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلا دیں، یہ اس سے بڑا کام ہے کہ آپ اس کی کفالت کر دیں۔ سب سے پہلے آپ اس کو عقیدہ توحید کی طرف بلائیے۔ آپ کے اس عقیدہ توحید کی طرف بلانے کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی اس تیار کردہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لے گا، اللہ رب العالمین آپ کو بھی اس کا ثواب دے گا، اور اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی اس کا ثواب دے گا جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا۔ آج لاکھوں لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو سر جھکاتے ہیں، ناعقلی ہے، بدعقلی ہے۔ اگر آپ منبر رسول سے کھڑے ہو کر کے یہ بات بیان کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس منبر رسول سے کھڑے ہو کر کے نہیں مانتے، لیکن آپ کی دوستیاں زیادہ تبلیغ کرتی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں یہ زیادہ لوگوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ آپ اگر کوئی شخص، کوئی امام، کوئی عالم اگر کسی شخص کو جا کر کے بتلائے تو وہ چیز زیادہ اثر نہیں ڈالتی، لیکن اگر آپ کا دوست مشرک ہے اور آپ اس کو تلقین کر رہے ہیں تو دوستی سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور جان رکھیں، یہی دوستی آپ کو جنت میں لے کر کے جا سکتی ہے، یہی دوستی آپ کے لیے فائدہ کا سامان بن سکتی ہے۔ اگر آپ کے دوست مشرک ہیں، بدعتی ہیں، تو جان لیں اگر آپ ان کو دین کی تلقین نہیں کرتے، ان کی شرک و بدعات میں شریک ہوتے، ان کی بدعات سے روک نہیں پاتے، آپ کہہ نہیں پاتے کہ اللہ رب العالمین صاحب کسی اور کو شریک نہ کرو، کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ، تو یہ آپ کی دوستی کسی کام کی نہیں۔ آپ سے آپ کی دوستی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے دوست کو توحید کی دعوت کیوں نہیں دی؟ وہ جا کر کے دوسروں کی درگاہوں پر سجدہ کرتا رہا، جا کر کے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہا۔ تمہارا حق تھا، تمہاری دوستی کے ناطے تم کو بتانا تھا کہ اے میرے بندے، اے میرے دوست، تو اللہ رب العالمین کی طرف آ جا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر، ان شرک و بدعات سے دور ہو جا۔ تو اس عقیدہ توحید سب سے اہم چیز ہے جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی، آپ کو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے نکال کر ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کروائے گی۔ یہ تو رہا عقیدے کا مسئلہ۔ اسی طرح حقوق اللہ، یہ تو رہا حقوق اللہ، اسی طرح حقوق العباد کا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مدثر میں فرمایا، چند وجوہات بتلائی۔ فی جنات یتساءلون، جب جنتی لوگ سوال کریں گے جہنمیوں سے، عن المجرمین، مجرمین سے سوال کریں گے، جہنمی سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، جنتی سوال کر رہے ہیں جہنمیوں سے، پوچھیں گے کس وجہ سے جہنم میں آ گئے، جہنم میں کس وجہ سے آئے ہو تم؟ وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، اے میرے بھائی میں دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں دنیا میں نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا، میرے سامنے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی تو تھی، لیکن میں ایک کان سے اسے نکالتا دوسرے کان سے اس کو گھما دیتا۔ میرے سامنے حی علی الصلاۃ، حی الفلاح کی آواز آتی، لوگ جاتے ہوئے دکھتے تو تھے، لیکن میں سیر و تفریح میں، اپنے عیش و عیاشی میں اپنی زندگی کو گزار دیا۔ وہ جواب دیں گے جہنمی، اور جان لے جو شخص دنیا میں بے نمازی رہا اس کے لیے جہنم کا عذاب بھی اتنا ہی سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، میں نے خواب میں دو لوگوں کو دیکھا، اور ان دو لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ ایک شخص زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ وہ کون تھا؟ جو شخص زمین میں بیٹھا ہوا تھا وہ بے نمازی شخص تھا، اور جو شخص کھڑا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، بڑا پتھر، وہ اپنے ہاتھ میں پتھر لیے رہتا، اور جو شخص زمین میں بیٹھا ہوا تھا اس کے سر پہ خوب زور سے اس بڑے سے پتھر کو مارتا اور اس کا بھیجا باہر نکل آتا، اس کا سر پھٹ جاتا، لہو لہان ہو جاتا، اس کے اوپر تکلیف آتی، مصیبت آتی، مشکلات آتی۔ تصور کرے کوئی ایک شخص آپ کے سر پر پتھر مارے، آپ کے سر پر کیا کیفیت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیفیت بتلائی کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے جو اپنے ہاتھ سے پتھر کو دیتا ہے اور خوب زور سے سامنے والے کے سر پر مارتا ہے، اور وہ پتھر اس کے سر پر لڑ کے دور جا کر کے گرتا ہے۔ وہ شخص پھر اس پتھر کو جاتا ہے اٹھانے کے لیے، جب تک لوٹ کر کے آتا ہے اٹھا کر کے، تب تک اس کا سر پھر سے اس طرح پہلے کی طرح ہو جاتا ہے۔
پھر وہ شخص پتھر مارتا، پھر وہ شخص وہ پتھر دور جا کر کے گرتا، پھر اٹھا کر کے لاتا، پھر مارتا۔ یہ عذاب اس شخص کا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز کا پابند نہ رہ سکا۔ یہ عذاب اس شخص کا ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے نماز کا پابند نہ بن سکا۔ یہ عذاب اس شخص کا ہے جس کے کان میں حی علی الصلاۃ حی فلاح کی آواز آئی لیکن وہ اللہ رب العالمین کی طرف آ نہ سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں حی علی الصلاۃ حی فلاح کی آواز جاتی تھی لیکن یہ مسجد کی طرف آ نہ پاتا تھا، مسجد کی طرف رجوع نہ کر پاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نماز آپ کے لیے جنت کا سامان ہے۔ اگر یہ نماز آپ کی ترک ہوتی رہی، جان بوجھ کر اگر آپ ترک کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا، جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا، فقط کفر، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس نماز کے ذریعے سے آپ بلندیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین جلوہ افروز ہوگا، جب اپنے جلوہ افروز ہوگا تو اس دن اللہ رب العالمین کو دیکھ کر تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے، تمام لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن اس دن چند بدبخت ہوں گے جو لوگ سجدے میں نہیں گر پائیں گے۔ کیوں نہیں گر پائیں گے؟ کیونکہ وہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے سجدے میں نہ گر سکے۔ اللہ رب العالمین ان کی پیٹھ کو، ان کی ریڑھ کی ہڈی کو سخت کر دے گا۔ اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو یہ شرف حاصل نہ ہو سکے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ کر اس کے آگے سر جھکا سکے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے سر نہ جھکا سکے؟ میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، دنیا میں ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ آ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے لو لگا سکتے ہیں، قریب ہو سکتے ہیں، سر جھکا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں رہتے ہوئے اس کام کو کریں۔ اسی طرح سے دوسرا عمل اسی کے آگے بتلایا، ما سلککم فی سقر، کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو؟ وہ کہیں گے ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ کے در پہ اگر کوئی شخص غریب آتا ہے، مسکین آتا ہے، بھوکا ہوا شخص آتا ہے، اگر آپ کے در پہ آ کر کے کھانے کا سوال کرتا ہے، آپ کے پاس اگر استطاعت ہے، آپ کے پاس اگر طاقت ہے، پھر بھی اگر آپ اس غریب شخص کی مدد نہ کر سکے، اس کو کھلا نہ سکے، تو آپ بھی اسی طرح سے جواب دیں گے۔ آپ کی بھی گرفت ہو سکتی ہے، آپ کو یتیموں کی حفاظت کرنا ہے، آپ کو مصیبتوں میں مدد کرنا ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، کھانا کسی صرف مسلمان کی دھار دھرم اور ذات کو دیکھ کر کے نہیں، جو بھی شخص آئے، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، آپ کو بھوکے کی مدد کرنا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اسی کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جب ان سے پوچھا جائے گا کس وجہ سے جہنم میں ہو، وہ کہیں گے ہم فضول باتوں میں لگے رہتے تھے، ان محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے جہاں پر قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہوا کرتے تھے، ان محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے جہاں پر غیبت ہوا کرتی تھی، جہاں پر چغل خوری ہوا کرتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس شخص کی کیفیت یہ بتلائی جو شخص اپنے کسی یتیم بھائی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کی برائی کرتا ہے، اور کیا سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کریں گے؟ یہ غیبت، کسی کے بارے میں چغلی کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کسی کو برے القاب سے پکارنا، یہ تمام چیزیں اسی طرح سے کہ اپنے مردہ بھائی کا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر 5 لوگ بیٹھے ہوئے اور آپ چھٹے ہیں، لیکن آپ برائی تو نہیں کر رہے، لیکن آپ صرف اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تمام لوگ چغل خوری کر رہے ہیں، لیکن آپ وہاں سے اڑ بھی نہیں رہے، آپ بھی اس زمرے میں شریک ہوں گے۔ آپ سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہاں پر تیرے مسلمان بھائی کی برائی ہو رہی تھی، وہاں پر تیرے مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی تھی، بتا تو نے وہاں سے کیا کیا، وہاں سے اٹھا، وہاں سے لوگوں کو منع کیا، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ یہ کئی چیزیں اللہ رب العالمین سورہ مدثر میں بیان کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں بتلایا کہ اور بھی چند وجوہات ہوں گی۔ جب ان سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آ گئے، وہ کہیں گے قالوا ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب، ہماری اتنی غلطی تھی، سادتنا وكبراءنا، ہمارے کبیر، ہمارے بڑے، ہمارے بادشاہ، ہمارے آقا جو ہم سے کہا کرتے تھے اسے کر دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ کا عالم جو آپ کو بتلاتا، جو کہتا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، دلیل نہ دیتا، نبی قرآن اور سنت سے ثابت نہ کرتا، اور وہ لوگ اسے مان لیا کرتے تھے، وہ کہیں گے اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کری، وکبراءنا، ہمارے باپ دادا ہم کو جو دین پر چھوڑ کر کے گئے ہم نے اس کی پیروی کری۔ آج لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو،
یہ فلاں بدعت فلاں شرک یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کر کے گئے. کیا وہ جہنمی ہے؟ کیا وہ آپ کو غلط دین پر چھوڑ کر کے گئے؟ اللہ رب العالمین اس دن کہے گا, اس دن یہی آپ جواب دیں گے. کیا اللہ رب العالمین دنیا میں ہمارے سامنے قرآن بیان کیا جاتا تھا, حدیث بیان کیا جاتا تھا, لیکن ہم اپنے بڑوں کی اطاعت میں لگے رہتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ دادا آپ کو جو دین دے کر کے گئے وہی سچا دین ہے, وہی حق ہے. اسی وجہ سے فَضَلُّونَ سَبِيلًا, ہم گمراہ ہو گئے. ہم نے اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کیا. ہمارے سامنے قرآن آتا, حدیث آتی, لیکن ہم اس کو مانتے نہیں. اللہ رب العالمین فرمائے گا قَالُوا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ. اس دن وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کر لیتے, ہم رسول کی اطاعت کر لیتے. ہمارے سامنے نبی کی بات آئی تھی, منبر رسول سے کھڑے کر کے بیان کیا جاتا تھا کہ یہ بدعت ہے, یہ خرافات ہے, یہ اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے, یہ تم دین میں ملا کر کے کرتے ہو, یہ بدعت کرتے ہو. لیکن ہم اور آپ اس کو مانتے نہیں تھے. آج ہم اور آپ دنیا کے سامنے بدعت کو بیان کرتے ہیں. آج ہم اور آپ کہتے تو ہیں یہ جو آپ کر رہے ہو, فلاں رسم کر رہے ہو, فلاں شرک و بدعت کر رہے ہو, جلوس نکالنا, یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کسی شخص سے جا کر کہا جائے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, وہ غصے میں آ جاتا ہے, وہ طیش میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا ہم کو اسی دین پر چھوڑ کر کے گئے, ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ اس دن اس لوگ کا جواب ہوگا. اور جان لے کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں اور اس کے رسول کے دین میں کسی اور کی بات کو مانتے ہیں, کسی اور کے قول کو قبول کرتے ہیں اور اسے دین سمجھ کے کرتے ہیں. یاد رکھیں بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے. آج ہم اور آپ دنیا کے سامنے جب بدعت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کیا ہے, تو وہ جاہلانہ مثال کیا دیتے ہیں کہ ہم اور آپ جو چشمہ پہنے یہ بھی نبی کی سنت نہیں ہے, یہ بھی نبی کر کے نہیں گئے. آج ہم اور آپ اس طرح سے مائک پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, یہ بھی تو بدعت ہوئی, یہ بھی تو نبی کے زمانے میں نہیں ہوئی. یہ جاہلانہ مثال ہے. میں آپ کو صحیح ڈیفینیشن بتاتا ہوں بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ مائک سے بولنا یہ میں اسے دین سمجھ کر کے کرتا ہوں, اگر یہ میں کہوں کہ یہ چشمہ میں اسے دین سمجھ کر کرتا ہوں کہ اسے پہننے سے مجھے ثواب ملے گا, تو یہ بدعت ہے. کسی بھی کام کو دین میں دین سمجھ کر کے, ثواب کا کام سمجھ کر کے کرنا جو نبی سے ثابت نہیں, وہ بدعت ہے. بدعت یہ نہیں کہ آپ داڑھی سے چلتے ہیں, مائک میں بولتے ہیں, چشمہ پہنتے ہیں. بدعت کی ڈیفینیشن یہ. اور آج ہم اور آپ کے سامنے بدعتوں کی مثالیں بنی پڑی ہیں. لوگ بدعات اور خرافات کو انجام دیتے ہیں اور انہی بدعاتیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. جب یہ ہمارے پاس آئیں گے, حوض کوثر کے پاس آئیں گے اور سوال کریں گے, فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے, دور کر دیں گے, کہیں گے جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نہیں, کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کری, جنہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی باتوں کو بنایا, دین سمجھ کر کے نئی نئی چیزوں کو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لغیر عبادی, مجھ سے دور کرو ایسے لوگوں کو, مجھ سے دور کر دو. اس دن یہ شرف نہیں حاصل ہو پائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر پی سکے. یہ بدعتیوں کا انجام ہوگا. یہ تمام چیزیں یہ مشرکین, یہ کفار, یہ تمام چیزیں جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم فضول باتوں میں لگے رہتے تھے, ہم قرآن و حدیث کو جھٹلایا کرتے تھے, ہمارے سامنے قال اللہ اور قال رسول آتا تھا لیکن ہم اسے قبول نہیں کرتے تھے. یہ تمام چیزیں جب آخر میں جہنم کا ان کو عذاب چکھایا جائے گا, کہا جائے گا خذو اسے پکڑ لو, فاعتلوا الى سواء الجحیم, اور اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچ میں جا کر کے پھینکو, جہنم کے بیچ میں ڈال دو. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم, پھر جہنم کے بیچوں بیچ رکھ کر کے اس کے سر کے اوپر سے گرم گرم پانی پھینکو, گرم گرم پانی بہاؤ. ثم ربوا فوق راسه من عذاب الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم, پھر جب پانی بہتا ہوا آئے گا كغلي الجحیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم, پھر وہ بہتے بہتے ان کے پیٹوں تک آئے گا, ان کے منہ کے اندر جائے گا, ان کے پیٹ کے اندر کی ساری آنتوں کو جلا دے گا, گلا دے گا, ان کی کھالوں کو جلا دے گا. یہ جہنم کا عذاب ہے. وہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کیا دیا جائے گا؟ ان شجرۃ الزقوم, زقوم کا درخت دیا جائے گا. زقوم کا درخت کون سا ہے؟ کانٹے دار درخت, کانٹا کھلایا جائے گا. کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. پینے کے لیے دیا جائے گا تو خون اور پیپ دیا جائے گا, خون اور پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے. گرم پانی دیا جائے گا, ایسا پانی اگر کوئی شخص پی لے تو اس کے پیٹ کے آتے گل جائے, اس کا پیٹ کے اندر کا سامان کا باہر آ جائے, اس کی کھال بن جائے, ایسا پانی دیا جائے گا. اور کھانے کے لیے کیا, پینے کے لیے سب کچھ برباد, آگے کی تمام زندگی برباد. ان سے اس دن انسان کہے گا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا,
یا رب ارجعون، اے میرے رب دنیا میں واپس بھیج دے، اے میرے رب دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اب میں نیک عمل کر لوں گا، اب میں نیک عمل کر لوں گا۔ جب دنیا میں اللہ رب العالمین کہے گا، جب تمہارے سامنے دنیا میں حق بات بیان کی جاتی تھی، دنیا میں تمہارے سامنے شرک اور بدعات کو بیان کیا جاتا تھا، دنیا میں تمہارے سامنے قال اللہ اور قال رسول کو بیان کیا جاتا تھا، دنیا میں تمہارے سامنے بتایا جاتا تھا یہ دین نہیں ہے، یہ رسول کا دین نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اماموں کی تقلید میں اندھے ہو گئے، اماموں کی باتوں میں اندھے ہو گئے، اماموں کی باتوں میں اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ آج کیا کرو؟ فاقتلوا الی سواء الجحیم، اب اسی جہنم کا عذاب چکھو۔ کلا انہا کلمۃ وقائلها، یہ تم کہہ رہے ہو دنیا میں واپس بھیج دو، اب دنیا میں واپس جانا نہیں ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، وہ کہیں گے جب بھی جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، انہیں مار مار کر کے لوہے کے ہتھوڑے سے اندر واپس بھیج دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہا جائے گا جاؤ جہنم کا عذاب چکھو۔ دنیا میں تم کو وقت دیا گیا تھا، دنیا میں تمہارے پاس مہلت تھی، دنیا میں عمل کر سکتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر سکتے تھے، دنیا میں جو گناہ کیے تھے تمہارے پاس وقت تھا، توبہ کا وقت تھا، ابھی چاہتے توبہ کر لیتے، آگے سے توبہ کر لیتے، لیکن اب دنیا میں توبہ کا وقت ختم ہو گیا، اب یہاں دنیا میں توبہ کا وقت ختم ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب بدل کا وقت ہے۔ دنیا میں تمہارے سامنے بیان کیا جا چکا، وہ کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے میرے رب، ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہم کو ہماری گمراہی نے، ہماری بدبختی نے ہم کو گمراہ کر دیا، ہمارے بدبختی نے ہم پر غلبہ پا لیا، وکنا قوما ظالمین، ہم گمراہ قوم میں سے ہو گئے، ربنا اخرجنا منها، اے اللہ رب العالمین ہمیں یہاں سے باہر نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر آپ دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، اگر ہم پھر اس طرح کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہے گا قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون، وہ پھٹکار کر کے کہے گا اخسؤوا فیھا، جاؤ پھٹکاری اسی کے اندر رہو، جہنم کے اندر رہو، جہنم کا کھانا کھاؤ، جہنم کا پانی پیو، ولا تکلمون، آپ اس سے بات مت کرو۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے بات کر لو میرے بھائیوں، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مل لو، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف ہاتھ اٹھا لو، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے لو لگا لو، کیوں کیا پتا اللہ رب العالمین کے پاس آپ اس دن جائیں، اس دن اللہ رب العالمین سے بات کرنا چاہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہے لا تکلمون، آج بات کرنے کا وقت چلا گیا، اب جاؤ اسی جہنم کا عذاب چکو۔ دنیا میں کہا گیا تھا رات میں اٹھ کر کے میں تمہارے پاس آیا کرتا تھا، آسمان دنیا پر آیا کرتا تھا، تم نے جو گناہ کیے تھے رجوع تو کر لیتے، میں تو ہمیشہ برمات کرنے کو تیار ہوں، ہمیشہ تمہاری دعاؤں کو توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں دنیا میں توفیق نہیں ملی۔ تو میرے بھائیوں یہ چند جہنمیوں کے اعمال ہوں گے، اس دن وہ کہیں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے آگے کچھ نیک اعمال بھیج دیے ہوتے، میں نے نیک عمل کیا ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں مٹی کی طرح دنیا کے اندر برباد کر دیا جاتا، مٹا دیا جاتا، اے کاش یا لیتنی کانت القاضیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا ہوگا، اے کاش میری موت مجھ پر آ جاتی، آج میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا۔ تو میرے بھائیوں اس دن اے کاش کہنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو، ابھی وقت ہے، توبہ کا وقت ہے، آگے سے جتنی شرک و بدعات کو بیان کیا جائے اس سے رجوع کر لو، توبہ کر لو، اللہ رب العالمین سے خالص طور پر لو لگا لو، اللہ رب العالمین ہمارا وقت معاف کرنے کو تیار ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اپنے نیک بندوں بنا لے، اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جن سے ہم جنت کے اندر داخل ہو سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔